رل کی اونچی آواز دینا. ماشاءاللہ مجمع کافی ہے. صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے. صلوات رل کی اونچی آواز نال پڑھ. چھویں تاجدار ولایت دا فرماندا ہے جڑا بندہ ساڈی ذات تے کھلے دل نال درود بھیجے ساری زندگی اس بندے دے رزق وچ کمی نہیں آ سکدی. صلوات ایک پڑھو تے رل کے اونچی آواز دے نال. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. و بہ نستعین و صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق اخیک الحسین. درود بر محمد و اہل بیت. دعا ہے پروردگار عالم بنیان مجالس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے. اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے. میرے مالک کے جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ میرے مالک مستقبل میں اس مظلوم قوم کو دہشت گردی کے عذاب سے محفوظ فرمائے. امام حسین پاک سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے. دنیا میں جس جس مقام پہ ذکر مظلوم کربلا ہو رہا ہے وہ مکان وہ مکین تا قیامت آباد و شاد رہیں. بندہ ہوئے شیعت آمین نہ کہ ہو ہی نہیں سکتا. اس دور کی دعا منگوا رہا ہوں. آخری دعا ہے آمین کہنا اور آمین کہہ کے ثواب میں شریک ہو جانا. بندہ اس مجمع میں کوئی ایسا نہ ہو جو آمین کہہ سکتا ہو اور وہ بندہ اس دعا پہ آمین نہ کہے. میرے مالک ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں. مالک ہم گنہگاروں کو پردے والے وارث کی اجازت نصیب فرمائے. پڑھو صلوات رل کی اونچی آواز دینا. ماشاءاللہ ڈھگ سارے بیٹھے ہو. ماحول چنگا بن ویسی. صلوات رل کی اونچی آواز نال پڑھو. اجازت ہے نوکری شروع کی جائے. سدا سکھی رہو سدا سلامت رہو سدا آباد و شاد رہو سوائے غم مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رہو. کوئی ذاکری دعویٰ نہیں. ایک عام مجلس بھی نہیں. پڑھ بھی اشرا رہا ہوں اور پڑھ بھی بانی کی حیثیت سے رہا ہوں. امام حسین پاک سرکار سدا سلامت رکھیں اس گھر کو. اس سے بھی مزید اس سے بھی زیادہ بہتر کرنے کی امام حسین پاک سرکار مزید توفیقات میں اضافہ کریں. امام حسین پاک سرکار تو سارے دا ٹورا قبول فرماویں. یکم محرم غالباً یہاں پہ ہوئی نہیں. آج 2 محرم ہے اور پھر بھی پہلا دن تھا تو تھوڑی سی ترتیب شاید ڈسٹرب ہے. کل سے یا میرے بعد اگر ناظم عمر صاحب ہیں یا قبلہ اظہر خان صاحب وہ آپ کو بتا دیں گے. کل جس ٹائم سے آپ نے تشریف لے کے آنی ہے مجھے جس ٹائم حکم ملے گا میں اس ٹائم آ جاؤں گا. اور کل انشاءاللہ ترتیب کے مطابق ٹائم آپ کو بتا دیا جائے گا. آپ اس ٹائم پہ آ جائیے گا تاکہ ذاکرین تفصیل سے آپ کو سلام کر سکیں. اجازت لے کے نوکری شروع کی ہے. 4 مصرے پڑھ کے آپ کا ماحول دیکھتا ہوں. آپ کے ماحول نے جو اجازت دی پھر اس کے مطابق نوکری کرنی ہے. قبلہ میں اتنا عرصہ تو نہیں ہوا مگر جب سے میں نے مجالس کے اشرے پڑھنے شروع کیے ہیں نیت یہی ہوتی ہے کہ اشرے کی کم از کم پہلی مجلس کا پہلا لفظ حسین کی اماں سے ابتدا کی جائے. اور میری صرف اتنی نیت ہے کہ یکم محرم میں کیا تو نا پہلا دیہڑ ہے تو میں تو کیا آکھنا ہے تسی سارے میرے نال بولو یا میں گل کردا. میں صرف اتنی گل آدھا کہ ہن اگلے 10 دیہڑے 9 دیہڑے تو سلام کرنا وے. صرف اتنی من قیمت دے دیو کہ میرے بعد والے ماحول سونا مل ونجے. کم از کم تو اتنا پتہ لگ ونجے 9 دن دی نوکری اگلی جڑی میرے واسطے بھی سوکھی ہوئے تواڈے واسطے بھی سوکھی ہوئے. اجازت لے کے پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہو. پہلا لفظ تواڈے سامنے رکھدا پیا حسین کی ماں ہے کیا. سر جامی میری گل دا وزن کریں. حلالے مشکلات کی مشکل کشا بطول. سر جواب ہے حلال مشکلات کی مشکل کشا بطول. اب اللہ کی ذات ہے وہ بڑی ہے. اس نے فطرت بنا دی اور فطرت پہ کسی بندے کو اعتراض ہونا نہیں چاہیے. اس اللہ کی ذات نے فطرت انکل جی بنا دی ہے. ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی. یہ اس کی بنائی ہوئی فطرت ہے. اسی طریقے ہر بندہ ہر بات کا خریدار ہو ہی نہیں سکتا. ایڈا سونا مجمع ہے ایڈی سونی دعوت دعائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. پہلی دیہڑ کلمہ پڑھ کے ممبر حسین تے کھلوتا ذکر حسین کر کے آدھا پیا جتنے بیٹھے ہو تسی میرے واسطے گھٹ نہ ہو سوا لکھ دی حیثیت رکھ دیو. 2-3 دیہڑے دی گل ہے پورا امام بارگاہ بھری ویسی. تسی گھٹ نہ ہو سوا لکھ دی حیثیت رکھ دیو تے ساری زندگی اس علاقے والے نے گل یاد رکھیا ہے. وہ ذاکر ہی وڈا نہیں ہوندا جس ذاکر دے سامنے مجمع تے مجمع بیٹھا ہوئے تو پڑھدا جاوے. ساری زندگی یہ گل یاد رکھیا ہے ذاکر وہ وڈا ہوندا دے سامنے 10 بندے بیٹھے ہون تے 10 مخلص ہون.
بندے دا بیٹھے ہوئے تے دا دے دا مخلص ہوئے. میری اوقات کوئی نہیں, میں پھر بھی ایک بچہ ہوں. یہ جو میرے سامنے یہ سفید ریشی بزرگ بیٹھے ہیں نا, ان بزرگوں نے ان ہستیوں کو سنا ہے. انکل جی شہید محسن نقوی صاحب, خدا کی قسم کیسے کیسے لوگ گزر گئے اور کیسے کیسے لفظ اگلی نسلوں کے لیے چھوڑ گئے. امام حسین پاک سرکار دی عزت دی قسم احساس تنہائی تھوڑے مجمع سے دور ہوئے سی قبلہ کیا کیا کرم کر دیا سرکار محسن نے. ایک جملہ کہہ کے وہ احساس تنہائی تیرے وچ دور ہوئی تو سیر چامی چہرے تے مسکراہٹ لے میں پتہ چلے مجلس زینت بن کے بیٹھے ہیں. وہ سرکار محسن فرما گئے, میں نے ایک سرکار محسن فرما گئے تھے بندے جتنے زیادہ اتنے ہی کم ہوتے ہیں, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے جنہیں ہم نے مانا ہے ان کا مزاج ہی کچھ ایسا ہے, کبھی کبھی 72-9 لاکھ پہ بھاری پڑ جاتے ہیں. یا تھوڑی تھوڑی کوشش کر رہا ہے میرے نال جگال پسند آ رہا تھا. یا بندے جتنے جی میں نوکر جو ہوں, بندے جتنے زیادہ اتنے ہی کم ہوتے ہیں. اور جن بادشاہوں کو ہم نے مان رکھا ہے نا, پھر ان کا مزاج ہی کچھ ایسا ہے کہ کبھی کبھی 72-9 لاکھ پہ بھاری پڑ جاتے ہیں. احساس تنہائی اپنے اندر نہیں رکھنا. حلال مشکلات کی مشکل کشا بطول, لفظ سننا سمجھنا اس کی قدر کرنا. جڑے میرے جوان برا بیٹھے ہو, جڑے بزرگ بیٹھے ہو یار, ذکر حسین جی بولتے چنگے لگتے, اس زبان کو کوئی فائدہ ہے جو گلی محلوں میں بول رہی ہیں؟ ذکر حسین میں جس نے نہیں بولنا اس زبان کا فائدہ کیا ہے؟ تم جوان بھائی مجھے خود بتاؤ. حلال مشکلات کی مشکل کشا بطول, حلال مشکلات کی مشکل کشا بطول. ایک مصرع میں نے پڑھ دیا بھرپور, آپ نے مجھے داد بھی دے دی, دعا بھی دے دی, بنتی تھی میں نے لے لی. سر جب ہے جتنے جتنے بیٹھے ہو دوسرے مصرے پہ ممبر حسین کے خلاف میں میرا ہاتھ ہے, تو میں سے ہر حلال زادے کو ولایت علی کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں دوسرے مصرے پہ حق بن جائے تو رکھنا نہیں, حق نہ بنے تو بولنے نہیں. قبلہ اس بی بی کی عظمت اور شان پہ اس سے بڑا مصرع میری ذاکری میری گفتگو میں ہے ہی نہیں, جو دوسرے مصرے میں آپ کے مجمع کے حوالے کرنے لگا ہوں. کل پہلی دیار رہی ٹھٹی قادر شاہ ٹھٹی شاہ محمد پھالگیے جتنے میں شر پہ پڑھتا تو میں یاد ہی نہیں. یکم محرم دوجے مصرے دے پہلے دن دی مجلس میرے خیال ہے مکمل ہو گئی دوجے مصرے دے. انشاءاللہ اس مجمع نگال سمجھا سکا میری بی بی کیا کیا کر سکتی ہیں. دل چالے محمد دی محبت ہی سیر چاکلی گال دا وزن کر. دوجی سطر تے غور کریں, حلال مشکلات کی مشکل کشا بطول, ڈھیروں کو پالتی رہی گندم کے ڈھیر سے. او میں صدقے اللہ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. جد اندر علی ہاتھ سے آئے دری. حلال مشکلات کی مشکل کشا بطول, حلال مشکلات کی مشکل کشا بطول. انکل جی سو جائے میں آدھا کہ پہ حلال مشکلات کی مشکل کشا بطول, ڈھیروں کو پالتی رہی گندم کے ڈھیر سے. جبرائیل زمین پہ نازل ہوا, جبرائیل نے حبش کی ملکہ فضہ کے سامنے ہاتھ باندھ دیے. فضہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے جبرائیل نے کہا حبش کی ملکہ مجھے میری ایک بات کا جواب تو دے. میں دیکھتا ہوں دونوں جہان کی مخلوقات اپنے اپنے حصے کی روٹی کھاتی ہیں فاطمہ الزہرا کی جوتی کے صدقے میں. جب دونوں جہان کی مخلوقات اس بی بی کی جوتی کے صدقے میں اپنے اپنے حصے کی روٹی رزق لے لیتی ہیں, پھر میں جب بھی آتا ہوں میں ایک عجیب منظر دیکھتا ہوں, بی بی اپنے ہاتھ سے چکی چلا رہی ہوتی ہیں. جب دونوں جہان لفظ یہ ہوندے جڑے دل چلائے ویندے, جب دونوں جہان کی مخلوقات اس بی بی کی جوتی میں اپنے حصے کی روٹی کھاتی ہیں, پھر یہ بی بی چکی کیوں چلاتی ہے؟ میری بی بی نے جملہ کیا کہ قیامت تک کے منہ توڑ کے رکھ دیے. حبش کی ملکہ نے سار اٹھا کے کہا جبریل تھوڑا پہچان گیا گال میں آگسا ہاتھ آئے اونچا کرنا ہے. جبریل یہاں پہچان تھوڑا انصاف تو کر. حلال مشکلات کی مشکل کشا بطول, ڈھیروں کو پالتی رہی گندم کے ڈھیر سے, اور ہے دست فاطمہ کی کرامت بھی فیض بھی, ممکن کو رزق دیتی ہے چکی کے پھیر سے. صدقے 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 جی 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 میں صدقے بن جاؤں. ہے دست فاطمہ کی کرامت بھی فیض بھی, میں صدقے بن جاؤں. ہے دست فاطمہ کی کرامت بھی فیض بھی, ممکن کو رزق دیتی ہے چکی کے پھیر سے. ممکن کو رزق دیتی ہے, ممکن کو رزق دیتی ہے چکی کے پھیر سے, ممکن کو رزق دیتی ہے چکی کے پھیر سے. ابھی بے شک بندہ میری مجلس سے اٹھ کے باہر چلا جائے, ابھی کوئی ٹائم لیٹ نہیں ہوا کہ بلا ابھی یہاں سے کوئی بندہ جا کے پتہ کروا لے. آپ لیا چلے جائیں, بکر چلے جائیں, آپ فیصل آباد چلے جائیں, لاہور چلے جائیں, اسلام آباد چلے جائیں, ملتان چلے جائیں, جنگ چلے جائیں, جہاں آپ کا دل کرے. یہاں جتنے شہر نزدیک پڑتے ہیں بڑے, آپ ان شہروں میں جا کے پتہ کروا لیں. کوٹ کچہریوں میں عدالتوں میں جا کے پتہ کروا لینا. سر چاہیے میری گل توجہ کری, جب کوٹ میں کچہریوں میں عدالتوں میں بھائی جان کوئی مقدمہ ہوتا ہے نا, تو مقدمے کا قانون یہ ہوتا ہے ایک مرد کی گواہی میں 2 عورتوں کی گواہی برابر ہوتی ہے. ایک مرد کی گواہی میں 2 عورتوں کی گواہی برابر ہوتی ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے عورت شعور میں عادی ہے, عورت ناقصۃ العقل ہے. ایک مرد کی گواہی میں 2 عورتوں کی گواہی برابر ہوتی ہے. او مولوی تو نے میری بات کا انصاف ہی نہیں کیا. آج چل میرے ساتھ دیکھ تو صحیح, آج 21ویں صدی کی عدالتوں کا یہ قانون ہے, ایک مرد کی گواہی میں 2 عورتوں کی گواہی برابر ہوتی ہے.
ہے چل میرے ساتھ تھوڑا پیچھے چل کے دیکھتے ہیں. چل 1400 سال پہلے میدان مبارک ہے, گواہی توحید کی ہے. میدان مبارک ہے, گواہی توحید کی ہے. نہیں آیا وہ جوان گھر سے چل کے اس مجلس میں, جس کے پاس زبان ہے وہ بات کو سن کے سمجھ کے پھر اگلی بات پہ چپ کر جائے گا. میدان مبارک ہے, گواہی توحید کی. انکل جی بات تو انصاف کرنے والی ہے. 21ویں صدی کی عدالتوں کا قانون بن گیا, ایک مرد کی گواہی میں 2 عورتوں کی گواہی برابر ہو جاتی ہے, کیونکہ عورت اپنے شعور میں آتی ہے, عورت ناقصۃ العقل ہے. جب ایک مرد کی گواہی میں 2 عورتیں گواہی دیتی ہیں, پھر دیکھ تو صحیح 1400 سال پہلے میدان مبارک ہے, گواہی توحید کی ہے. میں پھر معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں, عقل کی جاگیر میں ہے ایک پہیلی فاطمہ, گھر علی کے ہے ید اللہ کی ہتھیلی فاطمہ. اور صدق کے میدان میں جانے لگے ہیں 5 تن, 4 مردوں کے برابر ہے اکیلی فاطمہ. صدقے 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 جی 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 دو میں ہاتھ اچھے حیدری. جی 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 میں صدقے بننا, جی 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 میں صدقے جو بننا. صدق کے میدان میں بھائی جان, صدق کے میدان میں جانے لگے ہیں 5 تن, 4 مردوں کے برابر ہے اکیلی فاطمہ. قرآن دی سمجھ ہستل ہے یار, تجھے پریشان ہو کے بندے ہو ذاکر مجلس ہی بول بندہ وے 4 مردوں کے برابر ہے, اتنا بول جی نہیں پہ انکل جی. صدق کے میدان میں نو کروں, جانے لگے ہیں 5 تن, 4 مردوں کے برابر ہے اکیلی فاطمہ. 4 مردوں کے برابر ہے کہ بلا دل میرا بڑا ایک گل سمجھ میں نہیں سمجھا سکا جی میں چاہنا بھائی بابر. 4 مردوں کے برابر ہے اکیلی فاطمہ. اور آپ اس بی بی کی بساط کا اندازہ تو کریں, 4 مردوں کے برابر ہے اکیلی فاطمہ, اور مرد بھی عام نہیں, یا نبی ہے یا علی ہے. پھر ہاتھ کیوں نہیں اچھا یا جوان برائیں اتنے بولتے تھے کتنے بولتے, مرد بھی عام نہیں یا نبی ہے. او میں صدقے جی 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 نو کرا, مرد بھی عام نہیں, یا نبی ہے یا علی. قبلہ میں شاید اس تو وڈی گل اس گل تو بعد بھی نہ کر سکاں جیڑی ہون کرن لگا. 4 مردوں کے برابر ہے اکیلی فاطمہ. آپ میدان مباہلہ کے مین ایشو تو دیکھیں, مین مقصد تو دیکھیں. مین مقصد مباہلہ جس بات پہ ہوا تو وہ یہ بات تھی کہ عیسائیوں نے, میری آواز آتی رہے گی, آپ کی آواز مجھے آتی رہے, عیسائیوں نے ان کا سب سے بڑا میں نے تھوڑی توجہ تقسیم نہ ہوئے, عیسائیوں کا سب سے بڑا دعویٰ یہ تھا, پوری توجہ میرے پاس ہے, کہ ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. ٹھیک ہے, عیسائیوں نے کہہ دیا ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. جائے مباہلہ پہ 5 دن پاک جا رہے تھے, حالت کیا ہے, سب سے آگے رسول, رسول کی انگشت کو تھامے حسن, رسول کی جھولی میں حسین. پوری توجہ, میں معاشرتا ہوں جوان تھے ارمانی رسان جرا سوڑ کے سمجھ کے وال چپ تھی گیا. سب سے آگے رسول, رسول کی انگشت کو تھامے ہوئے قبلہ حسن, رسول کی جھولی میں حسین, رسول کے پیچھے سیدہ, سیدہ کے پیچھے علی. یہ تقسیم تھی 5 تن پاک کی. مباہلہ میں جاتے ہوئے نہیں آیا وہ جوان گھر سے چل کے اس مجلس میں, جس کے پاس زبان ہے وہ بات کو سن کے سمجھ کے پھر چپ کر جائے گا. یہاں سے 5 تن پاک جا رہے تھے, وہاں آگے سے عیسائی آ رہے تھے. ان کا سب سے بڑا دعویٰ یہ تھا, ان کی سب سے بڑی ضد یہ تھی کہ ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. انہوں نے دور سے 5 تن پاک کو آتے دیکھا, عیسائیوں نے دور سے حسن اور حسین کو آتے دیکھا. عیسائیوں نے معافی مانگ لی, انہوں نے کہا ہمیں معاف کر دو, آج کے بعد ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہیں گے. پنڈال اٹھونجے داد تھوڑی ہے, میری گل وڈی ہے. انکل جی ان کی ضد تھی عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. انہوں نے حسن حسین کو دیکھا, انہوں نے کہا ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہیں گے. قبلہ اس کی وجہ کیا تھی, آمد یہ بتاؤں, معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں. مباہلہ میں جو آئے بڑے غرور کے ساتھ, انہوں نے رکھ دی زمین پر جبیں, تو وہ کیسے, علی کے بیٹوں کے چہروں کو دیکھ کر سمجھے خدا کے بیٹے اگر یہ نہیں تو وہ کیسے. جیڑا بندہ نہیں بولنا نہیں بولنا نے قبر چوی چنگی ماما دے پتر ہاتھ اچھے آئے دری. جی 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 جوانیاں جوانیاں جی میں صدقے بننا, جی 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 میں صدقے بننا. مباہلہ میں جو آئے بڑے, اب بولے ہاں میرے نال ترکڑیا, مباہلہ میں جو آئے بڑے غرور کے ساتھ, بڑی صاحب انہوں نے رکھ دی زمین پر زمین, تو وہ کیسے, علی کے بیٹوں کے چہروں کو دیکھ کر سمجھے
خدا کے بیٹے اگر یہ نہیں تو وہ کیسے؟ انکل جی علی کے بیٹوں کے چہروں کو دیکھ کر سمجھے. اور میں دسو میں اس تو تکے پڑھا تھوڑے سامنے, خدا کے بیٹے اگر یہ نہیں تو وہ کیسے؟ چلو تھوڑا معیار تھوڑا اور اتیا ہوئی تو میں اس توتے دی گل کریں نا. خدا کے بیٹے اگر یہ نہیں تو وہ کیسے؟ تاریخ میں ایک عورت مستور روایت کرتی ہیں کہ ایک بار میں کسی کام سے حسین کی اماں کے گھر میں چلی گئی. تاریخ میں ایک تو سن رہا ہے کہ وہ فرنٹ آ رہے ہیں جو باقی سارے بولیں تھے تھوڑا اپنا معیار رہا. تاریخ میں ایک مستور انکل جی بزرگوں روایت کرتی ہیں کہ ایک بار میں کسی کام سے حسین کی اماں کے گھر میں چلی گئی. اور انکل جی جڑے پچھا میرے جوان بھرا امام برکہ دی قادن گھر دا بستر بنائی کھلوتے ہو اتنا بول سو تو کتے بول سو, وہ مستور اس بات کو روایت کرتی ہیں کہ ایک بار میں کسی کام سے میں نے ویکھی سر چامی حسین کی اماں کے گھر میں چلی گئی. اور وہ مستور روایت کرتی ہیں یہ پہلا موقع تھا جب میں بغیر دستک دیے گھر کے اندر داخل ہو گئی. کہتی ہے میں گھر کے اندر داخل ہوئی, میں نے سامنے منظر کے دیکھا آگ جل رہی ہے. اب میں معذرت چاہتا ہوں, میں پڑھتا اردو میں ہوں, میرے پاس آپ کی سرائکی میں شاید آپ کو بات سمجھانے کے لیے وہ الفاظ نہ ہوں جو سرائکی ذاکر بولتے ہیں. جتنا سمجھو یہ میرے بندے ہاتھوں کی لاج رکھنا, میرا جملہ ضائع نہ کرنا. وہ مستور روایت کرتی ہیں میں نے جا کے دیکھا آگ جل رہی تھی, اوپر ہانڈی چڑھی ہوئی تھی, دیگچا پڑا ہوا تھا, سالن پک رہا تھا, اور کوئی چمچہ نہیں, کوئی چمچی نہیں, کوئی لکڑی نہیں, کوئی وسیلہ نہیں حسین کی ماں کے پاس, اور حسین کی ماں اس میں اپنا ہاتھ ہلا رہی تھی. میں موضوع یا کا چوڑ بیٹھا پہلی دیہاڑی ہو کی ہوندی ہے شالت میں اپنی گلہ سمجھا سکاں جتے کہ بلا گلو صاحب اتنا عرصہ پڑھ گئے اتنے تسی ساڈے والے پاسے ہس کے ویکھ لو تھوڑی وڈی گل ہے تھوڑا یہ بھی اس تک آ کے ایڈا سونا بولدے پیو پر جے گل پسند آوے بعد میرا حق تے نہ رکھو. وہ مستور روایت کرتی ہیں کہ یہ پہلا موقع ہوا میں بغیر اجازت لیے گھر کے اندر چلی گئی, اور وہ فرماتی ہیں میں نے منظر یہ عجیب دیکھا, آگ جل رہی ہے, سر چاہ میری گل تے وزن کر, دیگچا پڑا ہوا ہے, ہنڈیاں چڑھی ہوئی ہے, سالن پک رہا ہے, وسیلہ ہی کوئی نہیں حسین کی ماں کے پاس, اور حسین کی ماں اس میں اپنا ہاتھ گھما رہی ہے. وہ مستور روایت کرتی ہیں جو بات تھی میں وہ بھی بھول گئی, مجھ سے رہا ہی نہ گیا, میں پریشان ہو گئی. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہنڈیاں چڑھی ہوئی ہو, نیچے آگ جل رہی ہو, اور حسین کی ماں اس میں اپنا ہاتھ ہلا رہی ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دل میرا بڑا انشاءاللہ تعالی میں اپنی گل سمجھا سکا. وہ مستور روایت کرتی ہیں جو بات تھی وہ میرے ذہن سے نکل گئی. میں وہیں پہ میں نے دیکھی, میں وہیں پہ آئیے بسم اللہ, آئیے آئیے آئیے, عالی مرتبہ عزت مآب قبلہ کعبہ بزرگ وارم چاچو جان ادر خان صاحب تشریف لے آئے, میرے بات تفصیل سے فضائل بھی سنائیں گے, بزرگوں تو اجازت مانگے. چاچا سر ایک مستور روایت کرتی ہیں کہ ایک بار میں حسین کی اماں کے گھر میں چلی گئی, میں نے وہاں جا کے منظر دیکھا آگ جل رہی تھی, اسے دیکھ جب پہ کھانا پکتا پہ حسین دی ماں میں اپنا ہاتھ پھیر دیا. کہتی ہے میں پریشان ہو گئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, نیچے آگ جل رہی ہو, حسین کی ماں اس دیگچے میں اپنا ہاتھ پھیر رہی ہو. وہ کہتی ہے میرا چہرہ زرد, بدن سرد کپ کپی تاری, میں کانپنا شروع ہو گئی, میں آگے نہ گئی, میں وہیں سے ویکھی میرے والے پاس جالا تھا, میں گل سمجھا سکا, میں وہیں سے واپس پلٹی. وہ فرماتی ہیں میں دوڑتے دوڑتے اپنے گھر کے اندر داخل ہو گئی. میرے ابا سو رہے تھے, میں نے ابا کو جگایا, میرے ابا سو رہے تھے, میں نے ابا کو جگایا. میں نے کہا ابا اٹھو. ابا نے کہا بیٹا خیر تو ہے, کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا بابا دیکھیں تو صحیح, میں ابھی حسین کی ماں کے گھر سے ہو کے آ رہی ہوں. بابا میں نے وہاں عجیب منظر دیکھا ہے. بابا یہ کیسے ہو سکتا ہے, آگ جل رہی ہو, ہنڈیاں چڑھی ہو, حسین کی ماں اس میں اپنا ہاتھ گھما رہی ہو. بابا بڑی پریشانی والی بات ہے, آگ جل رہی ہے, آگ لگی ہوئی ہے, آگ جل رہی ہے, آگ لگی ہوئی ہے, آگ جل رہی ہے, آگ لگی ہوئی ہے. بابا یہ کیسے ہو سکتا ہے, حسین کی ماں اس میں اپنا ہاتھ گھمائے اور نیچے آگ جل رہی ہو. باپ نے کہا بیٹا خاموش ہو جا, یہ بات بتانے والی نہیں چھپانے والی ہے, بتانے والی نہیں چھپانے, پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے. باپ نے کہا بیٹا خاموش ہو جائے, یہ بات بتانے والی نہیں ہے چھپانے والی ہے. میں نے بابا کے سامنے ہاتھ باندھے, میں نے کہا بابا کیا یوں ہو نہیں سکتا, حسین کی ماں کا ہاتھ نہ جلے, بابا یہ کیسے ہو سکتا ہے. باپ نے کہا خاموش ہو جائے, یہ بات بتانے والی نہیں چھپانے والی ہے. ممبر پہ آلائے نہ جا, تیرے میرے درمیان حسین کی ذات ضامن ہو گئی. میں چوتھا مصر پڑھتا ہوں, تو ہاتھ منہ پہ رکھ لے, تو طے کر لے تو نے چوتھے مصر پہ نہیں بولنا. بے ساختہ ہاتھ ہٹ جائے, تجھے علی کے بچوں کی قسم تو نے بولنا ہے, بے ساختہ ہاتھ نہ ہٹے تو میں ممبر سے ہٹ جاؤں گا. باپ نے کہا بیٹا چپ کر جا, یہ بات بتانے والی نہیں ہے, یہ بات چھپانے والی ہے. میں نے کہا بابا حسین کی ماں کا ہاتھ نہ جلے, اس میں حیرانی نہیں. باپ نے کہا خبردار بیٹا, یہ بات دوبارہ نہیں سوچنا. فاطمہ کب کبھی ادراک میں آ سکتی ہے, فاطمہ نارے جہنم کو بجھا سکتی ہے, اور جس کے شیعوں پہ ہوئی آگ جہنم کی حرام, اس کے ہاتھوں کو بھلا آگ جلا سکتی ہے. صدقے صدقے دونے ہاتھ سے آئے دری. جی وہ جی وہ جی وہ جی 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 فاطمہ کب کبھی ادراک میں آ سکتی ہے,
فاطمہ نارے جہنم کو بجھا سکتی ہے، جس کے شیعوں پہ ہوئی آگ جہنم کی حرام، اس کے ہاتھوں کو بھلا آگ جلا سکتی ہے۔ سدا سکھی رہو، سدا آباد رہو، سدا سلامت رہو، سوائے غم مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رہو۔ سلام کا ٹکڑا انکل جی، اور اسی پہ سلام بزرگوں کو ممبر دوں۔ فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ۔ بھائی جان، فہم و خیال و فکر سے، یہ جو شاعری ہے نا، میں کل کی مجلس میں بھی ایک بار ایک جگہ پہ گزارش کر چکا ہوں کہ ہمارے رہنے کا کلچر ہے نا، اس کے مطابق آپ لوگ آپس میں سرائکی میں باتیں کرتے ہیں، ہم آپس میں اردو میں بات کر لیتے ہیں، ہمارے ہاں باتیں چلتی ہیں۔ اگر آپ آج سے 200-250 سال پیچھے جائیں تو لکھنؤ میں انیس اور دبیر کے دوران باتیں شاعری میں ہو جایا کرتی تھیں۔ شاعری ایک دنیا ہے، شاعری ایک مذہب ہے، شاعری میں پتہ نہیں کون کون سا رستہ ہے، لفظوں کو چناؤ کرنا، بحر دیکھنا کس بحر میں کیسے لفظوں کی سیٹنگ ہے، اور مصرے کا وزن بھی نہیں ٹوٹ رہا۔ فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ۔ اگلی گل میں جوان براہم واسطے نہیں، گل بزرگاں واسطے کردا پیا، کیونکہ مصرا اوکھا وے سر چوے آئے اے جولی چاہی کھڑا، قبر کی رات تک اس بندے کا لیے باس عسکری پہ احسان ہوگا، مصرا سمجھ آئے وہ بولا، میں سمجھوں گا میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ، رہتی علی کے گھر میں ہے آلہ ہے فاطمہ۔ انکل جی چوتھا مصرع بڑا سوادی ہے، انشاءاللہ میں گل سمجھا سکا۔ فہم و بشیر صاحب، فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ، رہتی علی کے گھر میں ہے آلہ ہے، بالا ہے فاطمہ، آلہ ہے فاطمہ۔ سونا مجمع ہو گیا، مجمع کم نہیں، میں شاعری کی دنیا میں کھڑا ہوں، اگلا کاف کی تلاش کرو۔ فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ، رہتی علی کے قبلہ۔ یہ چوتھے مصرے کا مزہ ہے نا، یہ پورا سلام پڑھنے پہ مجبور کرتا ہے، انشاءاللہ گل سمجھا سکا۔ فہم و خیال و فکر سے بالا، گل داد علی نہیں، گل سوچنا علی ہے کہ یار ایڈی فضیلت ہی ہو سکتی ہے۔ فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ، چاچا درخان، رہتی علی کے گھر میں ہے آلہ ہے فاطمہ، اور بچوں کا ذکر، گھر کی ثنا، نوکروں کی بات، قرآن تیرے گھر کا رسالہ ہے فاطمہ۔ او میں صدقے، جی 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 میں صدقے بنجا۔ فہم و خیال و فکر سے یا علی یا علی بمو کہندہ پہ ہو گیا میری نوکری۔ فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ، رہتی علی کے گھر میں ہے آلہ ہے فاطمہ، بچوں کا ذکر، گھر کی ثنا، نوکروں کی بات، قرآن تیرے گھر کا رسالہ ہے فاطمہ، قرآن تیرے گھر کا رسالہ ہے فاطمہ۔ میں تبرکن سلام پہ پڑھتا ہوں، میں بالکل مصاحب دینے لے گیا۔ قرآن تیرے گھر کا بالا ہے فاطمہ، آلہ ہے فاطمہ، رسالہ ہے فاطمہ۔ چوتھا کافیہ تلاش کرے آئے۔ فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ، رہتی علی کے گھر میں ہے آلہ ہے فاطمہ، بچوں کا ذکر، گھر کی ثنا، نوکروں کی بات، قرآن تیرے قبلہ بڑا سوادی مصرع ہے، قرآن تیرے گھر کا رسالہ ہے فاطمہ۔ اور میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، دنیا نے دین مان لیا ہے حسین کو، حد ہے کہ تو نے دین کو پالا ہے فاطمہ۔ صدقے صدقے صدقے، جی 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 میں نوکر دعا، دنیا نے دین مان لیا ہے حسین کو۔ میں غریب نے جب سے وہی سنبھالا ہے، میں نے ایک چیز دیکھی ہے، گھر گھر پہ عباس قلم دیکھے اور عباس قلم یوں دیکھے۔ جب سے آپ لوگوں نے وہی سنبھالا ہے، آپ بھی عباس قلم دیکھ رہے ہیں، 1400 سال سے عباس قلم لہرا رہے، اور علم کے اوپر ایک پنجہ ہوتا ہے، وہ ہاتھ یوں ہے۔ شیعوں کبھی اس بات کو سوچو، وہ ہاتھ یوں بھی ہو سکتا تھا، وہ ہاتھ یوں بھی ہو سکتا تھا، وہ ہاتھ ایسے کھڑا کیوں ہے؟ اس ہاتھ کے کھڑے ہونے کی دلیل بتا رہا ہوں، بولی میرے معیار دموں کی میری نوکری، ذات باقی ملاقات باقی، یا علی مدد۔ زندگی نے انشاءاللہ ساتھ دیا تو کل آپ کو سلام کریں گے، سر جامی میری گل دوزن کریں۔ فہم و خیال، چاچا جی ہاتھ یوں ہے، ہاتھ یہاں پہ کھڑا کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ، رہتی علی کے، علامہ علیہ مرید بیٹھے سر چاہو، رہتی علی کے گھر میں ہے آلہ ہے فاطمہ، بچوں کا ذکر، گھر کی ثنا، نوکروں کی بات، قرآن تیرے گھر کا رسالہ ہے فاطمہ۔ اور شیعہ سنی بھائیوں نے باتوں کو سوچو، 14 صدیوں سے ایک پل کو یہ پنجہ نہ جھک سکا، عباس کو بھی تو نے سنبھالا ہے فاطمہ۔ جی میں جی میں جی 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 میں نہ کر دوں، عباس کو بھی تو نے سنبھالا ہے فاطمہ۔ سدا سکھی رہو، سدا سلامت رہو، سدا آباد رہو، سوائے غم مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رہو۔ کروڑ گنا زیادہ اس سے فضائل پڑھ لوں، وہ بی بی راضی نہیں ہوتی جو دور سے آتی ہے، دیر سے جاتی ہے۔ مقصد صرف اتنا ہوتا ہے
کہ وہ بی بی راضی ہو جائے جو شام سے آئی ہوئی ہے. آغاز محرم ہے. جتنا ہو بندے راضی رہے. کل تو انشاءاللہ روٹین مطابق جی میں حکم مل سی یا جی میں یہ حکم فرمایا سنے انشاءاللہ میں انشاءاللہ 8:30 بجے ممبر تھا ویسا تو میرے بعد بزرگ پرسن. دور سے آتی ہے دیر سے جاتی ہے، جب کہیں کوئی مر جائے دنیا غم بانٹنے کو جاتی ہے. جانے مظلوم ہے کتنی زہرا پرس لینے بھی چل کے آتی ہے. پوچھ لیا تھا میری بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے بابا رسول خدا سے، بابا رسول خدا یہ حسین کیسا بچہ ہے؟ بابا کبھی کبھی مجھے میرے صدف سے آواز آتی ہے، بابا مجھے میرے پہلو سے آواز آتی ہے حسین کی، یا اماں ہو ان ابنوں کے عطشان، اماں میں تیرا پیاسا بیٹا ہوں. دن رونے کی ہیں راتیں رونے کی ہیں. میری شہزادی نے کہا بابا حسین کی کیسا بچہ ہے؟ بابا یہ حسین کیسا بچہ ہے؟ بابا کبھی کبھی مجھے میرے صدف سے اس بات کی آواز آتی ہے یا اماں ہو ان ابنوں کے عطشان، اماں میں تیرا پیاسا بیٹا ہوں. میں ممبر تے معافی مانگ کیا تھا پہ آن کی بلا کیسر خان صاحب وہ بندہ پتھر دا بنے وا جڑا اگلے جملے تے ایک باری ہائے بھی نہیں کر سکتا، وہ بندہ ہی پتھر دا بنے وا. وہ دنال میری گالی کوئی نہیں. رسول نے فرمایا اچھا زہرا دے روکے گا بابا بات یہاں رکتی نہیں ہے. بابا کبھی کبھی مجھے میرے صدر سے آواز آتی ہے یا اماں ہو ان ابنوں کے اریان، اماں میں تیرا بے کفن بیٹا ہوں. یا اماں ہو ان ابنوں کی غربت بھی کیا ہے، یا اماں ہو ان ابنوں کے عطشان، اماں میں تیرا پیاسا بیٹا ہوں. بابا کبھی کبھی مجھے میرے صدر سے آواز آتی ہے یا اماں ہو ان ابنوں کے اریان، اماں میں حسین تیرا بے کفن بیٹا ہوں. ایک دن رسول خدا گھر کے اندر داخل ہوئے، سامنے دیکھا زہرا رو رہی تھی. رسول قریب آ کے فرماتے ہیں زہرا کوئی ایک دن روتا ہے کوئی 2 دن روتا ہے، تو نے قیامت تک رونا ہی رونا ہے، لیکن تم آج وقت سے پہلے کیوں رو رہی ہو؟ زہرا نے رو کے کہا بابا آج جو مجھے آواز آئی ہے نا بابا میں مر گئی ہوں. فرمایا اچھا کیا آواز آئی ہے؟ معافی منگی علی دیاں دیاں تو جگلی غلطی ہائے بھی نہیں کر سکتا. فرمایا اچھا آج کیا آواز آئی ہے؟ زہرا نے رو کے کہا بابا آج مجھے میرے پہلو سے اس بچے کی آواز آئی ہے یا اماں ہو ان ابنوں کے سوکان، اماں میں تیرا پیسا ہوا بیٹا. میں صدقے میں دن رونے کے ہیں راتیں رونے کی ہیں. میرے بعد مصاحب خان ذاکر بیٹھے نہیں بنتا کہ میں انہاں بزرگوں دے ہونے کو لمبا مصاحب پڑھا برل پڑھنا تے میں ہے انہاں کو لے اجازت ہوں گے. اماں میں تیرا ہائے میں صدقے میں اماں میں تیرا پیاسا بیٹا ہوں. میری شہزادی نے رو کے کہا بابا یہ ایسی باتیں کیوں کرتا ہے؟ بابا یہ جو حسین ہے یہ ایسی باتیں کیوں کرتا ہے؟ رسول خدا نے رو کے فرمایا زہرا تیرا یہ بیٹا حسین کربلا کے میدان میں مارا جائے گا. بابا آپ نہیں ہوں گے؟ فرمایا نہیں زہرا ظاہری طور پہ میں نہیں ہوں گا. بابا دیکھے نا اس کا بابا علی وہ تو شیر خدا ہے وہ بھی نہیں ہوگا. رسول نے رو کے فرمایا علی بھی ظاہری طور پہ دنیا میں نہیں ہوگا. بابا اس کا بھائی حسن بھی نہیں ہوگا. پتھر دے بڑے وہ بندہ جڑا اگلی گل تے نہ ماتم کرے سی نہ کرے سی، وہ بندہ لگتا ہی کچھ نہیں حسین کا جو اس بات پہ نہ ماتم کرے گا نہ آئے کرے گا. بابا اس کا بھائی حسن بھی نہیں ہوگا. میری ماما بہنا سیدزادیاں مرشدزادیاں اے مرد رومن نہ رومن نہ دی اپنی مرضی. امام حسین تھوڑے پردے سلامت رکھن گل دا تعلق تھوڑے نالے تو ماتم کرنا ہے تو سائے کرنی ہے. بابا آپ بھی نہیں ہوں گے، علی بھی نہیں ہوگا، حسن بھی نہیں ہوگا. یہ کربلا کے میدان میں مارا جائے گا. پھر بابا مجھے میری ایک بات کا جواب تو دیں، جب اولاد پہ یہ حالت بن جائے کیا مائیں چادریں سر پہ رکھ کے میدان جا سکتی ہیں؟ جی 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 میں کدا نہ رو میں امام حسین اپنی حفظ و مانت رکھن. جی میں صدقے بنجا، جی میں صدقے بنجا. بابا مجھے ایک بات کا جواب تو دیں، بابا جب اولاد پہ یہ حالت بن جائے کیا مائیں چادریں سر پہ رکھ کے میدان جا سکتی ہیں؟ بھائی بابر چاچا در خان جی میں نہیں مانتا اس بندے کو شیعہ جو اگلی دل میں حسین کی محبت رکھتا ہے، جو اگلی بات سن کے سمجھ کے نہ ماتم کرے گا نہ ہائے کرے گا. بابا کیا اولاد پہ یہ گل میں اکثر ہائے طے کر رہی ہیں. بابا جب اولاد پہ یہ حالت بن جائے مائیں چادریں سر پہ رکھ کے میدان جا سکتی ہیں. چیخ نکلی رسول کی، تڑپ کے فرماتے ہیں زہرا یہیں رک جاؤ وہ چادروں والا میدان ہی نہیں ہے. وہ میں صدقے بن جا. جی 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 میں صدقے امام حسین وسط رکھن. جی بزرگوں میں صدقے بن جا. فرمایا زہرا یہیں رک جاؤ وہ چادروں والا میدان نہیں ہے. 3 دفعہ پوچھا میری بی بی نے بابا میرے بچے کو پھر بچائے گا کون؟ رسول چپ.
بابا میرے بچے کو بچائے گا کون؟ رسول چپ. پہلا دن ہے امام حسین کا ذاکر سمجھنا تم سب کے سامنے ہاتھ مان کے کہہ رہا ہوں. کھڑا ہو جائے وہ بندہ جس کی جو دعا رکی ہوئی ہو, آنسو آ جائیں تو اس دعا پہ دعا, اس جملے پہ دعا مانگ لینا. ممبر پہ کہہ رہا ہوں اگلے سال سے پہلے پوری نہ ہو, یہ میرا گربان حاضر ہے, ورنہ وہ بندہ علی کی بیٹیوں سے معافی مانگے جو اگلی بات میرا ماتم کرے گا نہ کرے گا. 3 بار پوچھا بابا مجھے بتائیں میرے بچے کو بچائے گا کون؟ رسول چپ. بابا مجھے بتائیں میرے بچے کو بچائے گا کون؟ رسول چپ. بابا مجھے بتائیں میرے بچے کو بچائے گا کون؟ رسول نہیں بولے. تیسری بار قدموں پہ ہاتھ رکھے, زہرا نے ہاتھ مان کے کہا اچھا بابا صرف اتنا بتا دیں پھر میرے بچے کو روئے گا کون؟ رسول خدا نے رو کے فرمایا زہرا اللہ ایک قوم پیدا کرے گا, اس کے بوڑھے تیرے بوڑھوں کو روئیں گے, جوان تیرے جوانوں کو روئیں گے, بچے تیرے بچوں کو نہیں آتا تیرے ماتم, بچے تیرے بچوں کو روئیں گے, مستورات تیری مستورات کو روئیں گی, بوڑھے تیرے بوڑھوں کو روئیں گے. وہ بندہ معافی مانگے حسین کی اماں سے جو اگلی بات پہ نہ ماتم کرے نہ ہائے کرے. اللہ ایک قوم پیدا کرے گا, اس کے بوڑھے تیرے بوڑھوں کو, جوان تیرے جوانوں کو, بچے تیرے بچوں کو, عورتیں تیری عورتوں کو روئیں گی. زہرا نے قدموں پہ ہاتھ رکھے, ہاتھ باندھ کے کہا بابا اگر اس قوم کے بوڑھے میرے بوڑھوں کو, جوان میرے جوانوں کو, بچے میرے بچوں کو اور مستورات میری عورتوں کو روئیں گی نا بابا, پھر میں بھی زہرا بن کے وعدہ کر رہی ہوں ان کا کوئی مر گیا میں انہیں رونے جاؤں گی. جی او میں صدقے, جی میں صدقے بننا بابا, میں زہرا ہو کے وعدہ کر رہی ہوں او میں صدقے بننا بابا, ان کا کوئی مر گیا میں انہیں رونے جاؤں گی. جو بندہ گھر سے چل کے مجلس حسین میں آ کے رو لیتا ہے اسے کیا پتا وہ حسین کی ماں کو کتنا پیارا ہے. وہ کہتا پہ میرے سے دھیان آ گئی تن میں سلام پہ کرنا, صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تو کتنا پیارا ہے حسین کی ماں کو, تو یہ سلام کروں بزرگوں کو ممبر دے رہا ہوں. سراج غم کتاب کا نام ہے, کتاب کا نام نوٹ کرو, کتاب کا نام ہے سراج غم. کوفہ کی رہنے والی ایک عورت روایت کرتی ہے کہ میرے گھر میں سالانہ زنانہ عشرہ محرم الحرام ہوا کرتا تھا, 1 سے لے کے 10 محرم تک. وہ عورت کہتی ہے میرا شوہر دنیا سے جا چکا تھا, میں تھی, میری جوان بیٹی تھی, ہم 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک اپنے گھر میں زنانہ عشرہ محرم الحرام کروایا کرتے تھے. صرف میں تم دسنا چاہنا تو سونا پیارا کتنا ہے حسین دیمان عزیز کتنے تن میں سلام پہ کرتا ہوں. وہ عورت کہتی ہے 1 سال ذی الحج کے چاند میں میری بیٹی کی شادی ہو گئی, میں اپنے گھر میں اکیلی تھی. کہتی ہے ذی الحج کی آخری تاریخیں تھیں, میں اپنے گھر کی چھت پہ چڑھی, آخری تاریخ تھی کہتی ہے ذی الحج کی, میں اپنے گھر کی چھت پہ چڑھی اور میں پریشان تھی. پہلے میرے ساتھ میری بیٹی ہوا کرتی تھی, وہ لنگر نیاز پکایا کرتی تھی, وہ صفِ ماتم بچھایا کرتی تھی, وہ مظلوم کی فرش عذاب بچھایا کرتی تھی, عورتیں آ کے گریاں کرتی تھیں. کہتی ہے میں گھر کی چھت پہ کھڑے, میں گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے لنگر نیاز تقسیم کرتی تھی, آنے والوں کا شکریہ ادا کیا کرتی تھی. وہ عورت کہتی ہے ذی الحج کے چاند میں میری بیٹی کی شادی ہو گئی, ذی الحج کی آخری تاریخ تھی, میں گھر کی چھت پہ آئی, میں آسمان کی طرف دیکھ بھی رہی تھی اور میں رو کے کہہ رہی تھی میرے اللہ آج مجھ پہ کوئی کرم فرما, اس بار محرم کا چاند نہ آئے, میرے ساتھ میری بیٹی کوئی نہیں, میں کیسے صفِ ماتم بچھاؤں گی, کیسے مظلوم کو گریا ہوگا, کیسے لنگر نیاز پکاؤں گی, میں خود ضعیفہ ہوں, کیسے تقسیم کروں گی, کیسے آنے والوں کے شکریہ ادا کروں گی. وہ عورت کہتی ہے میں رو کے اپنے آپ سے دعا مانگ رہی تھی, اچانک میری نظریں پڑیں آسمان پہ, محرم کا چاند نمودار ہوا. میں نے اپنے اندر روندا بھی دعا مانگی, ابھی تک میں سلام پہ کرتا, میں نے اپنے اندر دعا مانگی کیا ہو جاتا اگر اس بار محرم کا چاند نہ آتا, میرے گھر مستورات نہیں, کیسے مظلوم کو گریا ہوگا. وہ عورت کہتی ہے میں رو بھی رہی تھی, چھت پہ کھڑی تھی, اپنے آپ سے باتیں بھی کر رہی تھی, یا اچانک میرے دروازے پہ دستک ہوئی, میں دوڑتی ہوئی نیچے گئی, میں نے دروازہ کھولا, گھر میں آپ ماتم طے کرنی ہے. آدھا یاد کہتی ہے میں نے دروازہ کھولا, میں نے سامنے دیکھا 3 مستورات تھیں, سامنے ایک بی بی تھی جس کے ماتھے پہ موت کی پٹی تھی, جس کا ایک ہاتھ پہلو پہ تھا. وہ بندہ علی دیا دیا تو معافی منگے جڑک نکلتے نہ ماتم کرے نہ آئے کرے. سامنے ایک بی بی تھی, ماتھے پہ موت کی پٹی, ایک ہاتھ پہلو پہ تھا, دائیں جانب ایک بی بی تھی, بائیں جانب ایک 4 سال کی بچی تھی. کہتی ہے میں نے ان کے سامنے ہاتھ باندھا, میں نے ہاتھ باندھ کے کہا محرم کل سے شروع ہونا ہے, تم آج یہاں پہ کیا کرنے آئی ہو. کہتی ہے پچھلی 2 بیویاں چپ ہو گئیں, جس بی بی کا ایک ہاتھ پہلو پہ تھا وہ آگے بڑھی, اس نے میرے سامنے ہاتھ باندھ کے کہا ہم نے سنا ہے تیرے گھر میں کام کرنے کے لیے عورتوں کی ضرورت ہے. اس نے کہا یہ میں ہوں, یہ میرے ساتھ میری بیٹی ہے, یہ میرے ساتھ میری 4 سال کی پوتی ہے, یہ میری پوتی صفِ ماتم بچھائے گی, فرش عذا بچھائے گی, یہ میری بیٹی لنگر نیاز پکائے گی. میں در بندہ معافی منگے جڑے نہ ماتم کرے نہ آئے کرے, میں دروازے پہ کھڑے ہو کے لنگر نیاز بھی تقسیم کروں گی, آنے والوں کا شکریہ بھی ادا کروں گی. وہ عورت کہتی ہے میرا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا. 9 دن 9 راتیں صفِ ماتم بچتا رہا, فرش عذا بچتا رہا, وہ عورتیں آتی رہی, لنگر نیاز پکتا رہا, مظلوم کو گریا ہوتا رہا, لنگر نیاز تقسیم ہوتا رہا. مگر یہ مر جاتی پھر منظر میں دیکھتی, شب عاشور کی رات مجلس ختم ہوئی, شب عاشور تھی, وہ 3 عورتیں کھڑی تھی, میں ان کے سامنے آ گئی.
وہ عورت کہتی ہے مر جاتی سوال نہ کرتی، مر جاتی ان کا جواب نہ سنتی۔ شب عاشور کی مجلس ختم ہوئی، میں نے تینوں عورتوں کے سامنے آ کے ہاتھ باندھے، میں نے ہاتھ باندھ کے کہا 9 دن 9 راتیں آئی ہو یہاں پہ، صف ماتم تم نے بچھائی ہے، لنگر نے آز پکائی ہے، مظلوم کو گریا ہوا ہے، آج جو تمہارا معاوضہ بنتا ہے میں مرنے کے بعد بھی ادا نہیں کر سکتی، دنیا میں ظاہری طور پہ مجھے بتاؤ آجر کیا مانگتی ہو؟ معافی مانگی، جنا ماتم کریں رہائے کریں، کہتی ہے مر جاتی سوال نہ کرتی، مر جاتی ان کا جواب نہ سنتی۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ معاوضہ کیا لوگی، آجر کیا لوگی؟ کہتی ہے جب میں نے یہ بات کی بڑی 2 بیویاں چپ ہو گئی، وہ 4 سال کی بچی آگے بڑھی، اس نے میرے سامنے ہاتھ باندھ کے کہا اگر آجر دینا چاہتی ہے تو گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کے غریب کو رونے کی اجازت دے دے۔ غریب کو مگیندہ پیاندہ نے میں سلام پہ کرتا ہوں، گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کے غریب کو رونے کی اجازت دے دے۔ کہتی ہے چند لمحے گزرے تھے، وہ تینوں بیویاں کھڑی ہو گئیں، گھر سے باہر جا رہی تھی، وہ عورت کہتی ہے میں ان کے سامنے آ گئی، میں نے ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہا 9 دن 9 راتیں جو آئی ہو، کل اصل 10 محرم ہے، کل اصل صف ماتم بچنا ہے، کل اصل صف عزا بچنی ہے، کل اصل فرش عزا بچنی ہے، کل اصل لنگر نیاز پکنا ہے، کل اصل گریہ ہونا ہے، کل اصل ماتم داری ہونی ہے، کل اصل رش ہونا ہے، کل ہی تو خاص دن ہے، کل لنگر نیاز تقسیم کرنے، 9 دن 9 راتیں جو آئی ہو، پھر آج کہاں جاتی ہو؟ کہتی ہے مر جاتی سوال نہ کرتی، مر جاتی جواب نہ سنتی، گل میں آکسا ہائے تو سا کرنی ہے تو میں سلام پہ کرتا ہوں۔ میں نے کہا تم جاتی کہاں ہو؟ کہتی ہے مر جاتی جواب نہ سنتی۔ جب میں نے یہ بات کی چھوٹی 2 بیویاں چپ ہو گئی، جس بیوی کا ایک ہاتھ پہلو میں تھا وہ آگے بڑھی، اس نے میرے سامنے ہاتھ باندھ کے کہا میری مجبوری ہے، میں نے کربلا جانا ہے، میرے اکبر نے آزان دینی ہے۔ میں نے مکیندہ پیادن سلام پہ کرتا ہوں، میں نے کربلا جانا ہے، میرے اکبر نے آزان دینی ہے۔ کہتی ہے میں نے ان کے سامنے ہاتھ باندھے، میں نے ہاتھ باندھ کے کہا کہاں کوفہ کہاں کربلا، آدھی رات کا وقت ہے، کہاں کربلا ہے کہاں کوفہ ہے، تم کیسے جاؤ گی؟ مر جاتی سوال نہ کرتی، مر جاتی ان کا جواب نہ سنتی۔ بی بی نے بات کی، اس زمین میں زلزلہ آیا، تو ماتم بھی نہ کرے تو مجرم علی کا بنتا ہے۔ وہ بی بی کہتی ہے میں نے ہاتھ باندھ کے کہا مجھے بتاؤ کہاں کربلا ہے کہاں کوفہ ہے، تم کیسے جاؤ گی؟ کہتی ہے وہ بی بی چپ ہو گئی، اس کی بیٹی آگے بڑھی، میرے سامنے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے جو شام سے آ جاتی ہے، جو جنت البقیع سے آ جاتی ہے، انہیں کربلا دور تو نہیں پڑتا۔ کہتی ہے میں نے ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھے، ہاتھ باندھ کے کہا جس غریب کا میں نے عشرہ کروایا ہے تمہیں اسی بادشاہ حسین کا واسطہ، مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ کہتی ہے مر جاتی ان کا جواب نہ سنتی۔ جب میں نے حسین کی قسم دے کے پوچھا مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ کہتی ہے وہ بی بی آگے بڑھی جس کا ایک ہاتھ پہلو میں تھا، اس نے آگے آگے کہا آ بڑھ مجھے گلے سے لگا، جس کا عشرہ کروا رہی ہے میں اس کی ماں زہرا ہوں، یہ ساتھ اس کی بیٹی ہے، یہ ساتھ اس کی بہن ہے، اور مجھے حسین کے ماتمی اچھے لگتے ہیں۔ عزت دار بیٹی علی کی۔